آج 25 ربیع الاول شریف کی مناسبت سے 25ویں سپارے کی سورۃ شورى کی آیت نمبر 26 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی دعا قبول فرماتا ہے جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کرتے ہیں، یعنی اپنے دل کے اندر ایمان کی پختگی اور اپنے جسم کے اوپر نیک اعمال کے ساتھ مزین و آراستہ کرتے ہیں، یعنی فرائض و واجبات ادا کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ان کو کیا عطا فرماتا ہے؟ پہلے نمبر پر تو ان کی اللہ پاک دعا قبول فرماتا ہے، دوسرے نمبر پر وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے اور بڑے انعامات عطا فرماتا ہے۔ میں سے ایک نیک عمل ہے خدمت کرنا، خدمت دین ہو، خدمت والدین ہو اور خدمت خلق ہو، لیکن جس خاتون نے، جس بی بی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہو، پھر اس کی قسمت کا کیا کہنا۔ وہ کون ہے؟ وہ ہے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو اپنا دودھ مبارک پلایا تھا اور حضور علیہ السلام نے جن کا دودھ مبارک نوش فرمایا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں حضور علیہ السلام کو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر اپنے علاقے یعنی طائف کی طرف گئی تو میں نے تو راستے کے اندر ہی حضور علیہ السلام کے کمالات دیکھنے شروع کر لیے تھے، اور بالخصوص آپ فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ السلام میرے گھر میں تشریف لائے، سب سے پہلے میں نے حضور کا کمال یہ دیکھا کہ دوسری بیبیاں اپنے اپنے گھروں میں رات کو چراغ جلا کے کام کرتی ہیں، اور جب رات کو سوتی ہیں اپنے اپنے چراغ بجھا دیتی ہیں۔ اور ویسے حکم بھی یہی ہے کہ جب رات کو تم سوو تو ہر قسم کی آگ بجھا کے سویا کرو، دیا بجھا کے سوو، بتی بند کر کے سوو، برتنوں کو الٹا کر کے سوو، اور دروازے بند کر کے۔ اس طرح کی کافی ہدایات نبی پاک علیہ السلام نے فرمائی ہیں کہ سونے سے پہلے یہ بھی کام کرو، یہ بھی کام کرو، یہ بھی کام کرو، اور ان میں سے ایک اہم کام یہ ہے عشاء کی نماز ادا کر کے سوو۔ لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں جب صبح اٹھتی ہوں تو محلے کی بیبیاں میرے پاس آ جاتی ہیں اور آ کے کہتی ہیں کہ حلیمہ کیا ہوا ہے تجھے؟ تو بڑی امیر ہو گئی ہے، بڑی تو فضول خرچی کرنے لگ گئی ہے، کفایت شاری نہیں کرتی بلکہ فضول خرچی کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا میں کیسے فضول خرچی کرتی ہوں؟ تو بیبیاں کہتی ہیں کہ جب ہم رات کو تہجد کے وقت یا کسی وقت بھی اٹھتی ہیں تو ہم دیکھتی ہیں کہ آپ کے مکان کے روشن دانوں سے نور کی شعائیں نکلتی ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کیا پوچھتی ہو مجھ سے کہ میں رات کو دیا جلا کے سوتی ہوں، بجھا کے نہیں سوتی؟ نہیں، یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ جب کا حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کا لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لایا ہے، مجھے دیا جلانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ اس کے چہرے کی روشنی اتنی ہوتی ہے کہ مجھے رات کو دیا جلانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ یہ سب سے پہلے کمال حضرت حلیمہ سعدیہ نے نبی کریم علیہ السلام کے اندر دیکھا کہ مجھے دیا جلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں پہلے بھوک ہی بھوک تھی، فاقہ ہی فاقہ تھا، غربت ہی غربت تھی، لیکن جب حضور میرے گھر میں تشریف لائے تو پھر لہریں بہریں لگ گئیں، میرے گھر سے غربت ختم ہو گئی، فاقہ ختم ہو گیا، تنگ دستیاں بھاگ گئیں۔ تو حضور علیہ السلام کے جو ایک رضائی بھائی تھے جن کا نام تھا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ،
وہ بکریاں چرانے کے لیے باہر جنگل میں جاتے ہیں تو شام کو واپس آ جاتے ہیں۔ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اماں میں بھی اپنے بھائی کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جاؤں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ 2 سال تک دائیاں دودھ پلانے کے لیے بچے مکہ المکرمہ سے لے کے آتی تھیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کی برکت سے اتنے رنگ لگے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ نے پیغام بھیجا جناب آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہ اے آمنہ، ہم آپ کا بچہ مزید 2 سال اور رکھنا چاہتے ہیں، یعنی ہمیں 4 سال جو ہے وہ ملنے چاہیے۔ اس وجہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، ویسے بھی یہ نبوت کا کمال ہے کہ جو ہمارے اندر تمہارے اندر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو چلنے پھرنے کی زیادہ اور جلدی قوت عطا فرمائی۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا سکتے ہو تم بھی اپنے رضائی بھائی کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے؟ تو 1 دن گئے، 2 دن گئے، 3 دن گئے، وہ جتنے بھی جنگل کے شیر ہوتے تھے نا وہ سارے کے سارے آ جاتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چاروں طرف کھڑے ہو جاتے ہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرتے ہیں۔ جنگل کے شیر، جنگل کے درندے جو ہیں وہ حضور کا دیدار کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت عبداللہ نے حضرت حلیمہ سعدیہ سے کہا کہ اماں جی مجھے ڈر لگتا ہے کہیں میرے اس حجازی بھائی کو جنگل کے درندے نقصان نہ پہنچائیں، جب یہ میرے ساتھ جاتے ہیں تو جنگل کے درندے آتے ہیں اور آ کر اس کے چاروں طرف گھیرا ڈال کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کو کیا پتا تھا کہ وہ دیدار کرنے کے لیے آتے ہیں؟ وہ اپنے سوچ میں، اپنے خیال میں کہتے ہیں کہ کہیں کوئی ان کو نقصان نہ پہنچا دے، لہٰذا میرے ساتھ ان کو نہ بھیجا کرو۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے بھی سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو کوئی نقصان ہو جائے، میں جناب آمنہ کو کیا منہ دکھاؤں گی اور کیسے ان کو میں ان کی امانت واپس کروں گی؟ تو آپ نے منع کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ گئے، 1 دن نہ گئے، 2 دن نہ گئے، 3 دن نہ گئے، چوتھے دن ایک شیر آیا، وہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی بکریوں میں سے ایک بکری اٹھا کے چلا گیا، بھاگ گیا، اور شام کو گھر آئے تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ اماں جی ایک بکری کم ہو گئی ہے۔ فرمایا وہ کیسے؟ جی ایک شیر آیا تھا وہ بکری اٹھا کے لے گیا تھا۔ تو جب حضرت حبیب کبریا علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے کہ یہ میرے نہ جانے کی وجہ سے ایک بکری جو ہے وہ شیر اٹھا کے لے گیا ہے۔ عرض کی اماں جی میں صبح جاؤں، میں اس سے بکری لے کے آؤں گا اور مجھے امید ہے کہ وہ بکری ضرور شیر واپس کر دے گا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے فرمایا کہ اے محمد، اگر آپ کے جانے کی وجہ سے بکری واپس ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے، آپ صبح جانا۔ صبح گئے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، تو جا کر ابھی جلوہ فروز ہوئے تھے جنگل کے اندر، تو ان کو جب شیروں کو جب نبوت کی بینی بینی خوشبو پہنچی تو وہ دور سے شیر دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر چاروں طرف کھڑے ہو کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرنا شروع کر دیا۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شیرو میری ماں کی بکری واپس کر دو۔ تو ان میں سے ایک شیر آگے بڑھا اور اس شیر نے صحیح سلامت بالکل وہ بکری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر دی۔ اب ہو شیر تو بکری واپس کر دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا۔ جب شیر نے بکری واپس کر دی تو دوسرے دن بکریاں مکمل ہو گئیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شیرو تم نے بکری اٹھائی کیوں تھی؟ اور اٹھائی تو تھی تو پھر کھائی کیوں نہیں تھی؟ تو شیر کہتا ہے کہ اے محمد ہم کون ہیں تمہاری ماں کی بکریاں اٹھانے والے؟ ہمارے بکری اٹھانے میں تو حکمت یہ تھی کہ 3-4 دن ہو چکے تھے، ہم آپ کے دیدار کو ترس رہے تھے، تو ہم نے حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے ایک بکری اٹھا لی۔ ہم نے سوچا چلو بکریاں چرانے نہیں آئے گا، بکری چھڑانے تو آ ہی جائے گا نا۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات میں سے ایک کمال ہے جو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے اندر ظاہر ہوئے تھے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے، یہ عظمت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن بھی بے مثال ہے۔